مصحف فاطمہ اس الہامی مجموعے کو کہا جاتا ہے جو فرشتوں کے ذریعے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچا اور حضرت علی علیہ السلام نے انہیں تحریری صورت میں محفوظ کیا ہے۔ قیامت کے دن بہشت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات جیسے موضوعات اس کتاب کا حصہ ہیں۔ یہ کتاب یکے بعد دیگر شیعہ ائمہ کی طرف منتقل ہوتی رہی اور اس وقت یہ کتاب امام زمانہ علیہ السلام کے دست مبارک میں موجود ہے۔ ان معصوم ہستیوں کے علاوہ اس کتاب تک کسی اور کو رسائی حاصل نہیں رہی۔ بعض علماء اہل سنت مدعی ہیں کہ شیعہ مصحف فاطمہ کے نام سے ایک اور قرآن رکھتے ہیں، لیکن ائمہ معصومین علیہم السلام اور شیعہ علماء نے ہمیشہ اس بات کی نفی کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ مصحف فاطمہ قرآن کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اور شیعوں کا قرآن بھی وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتیں اس میں تحریر ہیں، اور وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے واقعات جو بہت دردناک، افسوسناک اور دکھی کرنے والے تھے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو انسانیت کے لیے بلکہ 12 اماموں کے لیے بھی حجت الہی ہیں اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی محور حق و باطل ہیں، انسانیت پر آئے سخت ترین صورتحال کو بھانپتے ہوئے بہت غمگین تھیں اور دن رات روتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین ہستی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تسلی دینے کے لیے باقاعدہ کوئی فرشتہ بھیج کر بی بی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور قیامت کے دن بہشت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مستقبل میں قیامت تک پیش آنے والے سیاسی و غیر سیاسی واقعات جیسے موضوعات اس کتاب کا حصہ ہیں۔ اور قرآن مجید کے علاوہ بہت سی باتیں اس میں ہیں، اور یہ کتاب یکے بعد دیگر ائمہ اہل بیت کی طرف منتقل ہوتی رہی اور اس وقت یہ کتاب امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ائمہ کے علاوہ اس کتاب تک کسی اور کو رسائی حاصل نہیں رہی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بعض انسانوں پر الہی فرشتوں کا نزول اور خدا کے ساتھ ان کے رابطے کا برقرار ہونا امکان پذیر ہے۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا فرشتے سے ہم کلام ہونے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ نیز احادیث نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر فرشتے کے نازل ہونے کو حضرت مریم پر فرشتے کے نازل ہونے کے مشابہ قرار دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خدا کی جانب سے منتخب ہونے پر آپ کی طہارت اور پاکیزگی اور عالمین کی عورتوں پر آپ کی برتری کو بیان کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے اور سجدہ کرنے کو کہا۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور فرشتوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت مریم کی برتری کے حوالے سے سوال کیا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں، جبکہ خدا نے آپ کو ابتدائے خلقت سے لے کر قیامت تک کی تمام عورتوں پر فضیلت اور برتری دی ہے۔ احادیث کے مطابق مصحف فاطمہ نہ قرآن ہے اور نہ احکام یعنی حلال و حرام پر مشتمل کتاب نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے حوادث اور واقعات کے بارے میں خبر اور آگاہی دیتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت اداس رہتی تھیں۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آپ کو تسلی دیتے تھے، اور بہشت میں آپ کے والد گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے آپ کو آگاہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی آل پر جو حوادث پیش آئیں گے ان سے آپ کو آگاہ کرتے تھے۔ ائمہ علیہم السلام نے کبھی بھی مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا کہ اس میں تاروز قیامت آنے والے واقعات، لوگ، حیوانات، چرند و پرند کے بارے میں تفصیل ہے، اور ساتھ ایک دو نمونے پیش کیے، اس سے زیادہ بیان نہیں فرمایا۔ پس امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے سورہ 20 کیا ہے۔ یہ بھی حکمت پر مشتمل ہے، خصوصاً جب کتب آسمانی تورات، انجیل اور زبور جیسی کتابوں میں تحریفیں ہوئیں تو اگر مصحف اور جفر جیسے علمی ذخیرے لوگوں کے پاس ہوتے تو کیا حال ہوتا۔ خصوصاً امام علیہ السلام نے جب جفر ابیض کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تورات اور انجیل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اصل تورات اور انجیل ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، وہ اس میں ہے، نہ کہ آج کی تحریف شدہ تورات اور انجیل۔
اب یہ ہستیاں تمام انبیاء علیہ السلام کی وارث ہیں، ان کی میراث کے محافظ بھی ہیں، تو اس میراث کی حفاظت کی خاطر اسے بشری ہاتھوں نہیں دیا اور خود ان کے محافظ بن کر اپنے پاس رکھا۔ ہاں البتہ جب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ ان کتابوں کو بھی ساتھ لے آئیں گے، جیسے کہ راس الجالوت نے امام رضا علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کی دلیل مانگی، تو امام نے فرمایا وہ اہل تورات اور اہل انجیل کے درمیان تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ سنائیں گے، اس لیے کہ ائمہ علیہم السلام میں سے صرف امام علی علیہ السلام کو مختصر وقت کے لیے ظاہری حکومت ملی اور وہ بھی 3 گروہوں کے ساتھ جنگ میں گزر گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی تمنا تھی کہ اگر انہیں فرصت ملتی تو اہل تورات کو تورات اور اہل انجیل کو انجیل کے مطابق فیصلہ سناتے، مگر افسوس انہیں یہ فرصت نہیں ملی۔ اب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اگر کوئی دوران غیبت میں علم جعفر یا مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا سے منسوب کر کے علوم کا حوالہ دے، مثلاً بعض جگہ علم جعفر کے نام پر عجیب و غریب باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ بعض لوگوں کا وہم و گمان ہے۔ لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں عالم نما جوہلا جعفر کے نام سے انہیں دھوکہ نہ دیں، اس لیے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ آثار امامت میں سے ہیں، اور جیسا کہ متعدد احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کے معجزوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔